اے اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کے بعد تو نے آکسیجن بنائی تاکہ ہم سانس لے سکے، تو نے زمین بنائی اور زمین کے اندر تو نے گریوٹی بنائی، زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی تو ہم لوگ ہوا میں اڑ رہے ہوتے، تو نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے گنا بویا، ہم نے مکہ بویا، ہم نے گیہوں بویا، سمے سے کھیتی بھی نکل گئی۔ اے اللہ تو نے ہماری جیویکا کے لیے، ہماری روزی روٹی کے لیے، ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تو نے سارا پربندھن کیا، سارا مینجمنٹ کیا، لیکن اے اللہ اس زندگی کو گزارنے کا کیا تو نے کوئی یوزر مینول اتارا؟ کیا تو نے کوئی یوزر گائیڈ اتاری؟ کیا تو نے کوئی سسٹم اتارا؟ اللہ جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہاں میرے بندو، ہم نے یوزر گائیڈ اتاری ہے، ہم نے رمضان کے مہینے میں وہ گائیڈ اتاری ہے، وہ کتاب اتاری ہے جس کا نام قرآن ہے، ھدی للناس، اور یہ کتاب ساری مانوتا کے لیے ہدایت کی کتاب بن کے آئی ہے، ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کرتی ہے، ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اے اللہ تو نے کتاب اتار دی، کیا اس کتاب پر کوئی ایسا ٹیچر بھی تو نے اتارا جو کتاب ہم کو پڑھا کر کے پریکٹیکل کر کے دکھا دے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے لوگو، ہم نے عرب کی دھرتی پر اپنا آخری نبی بھیجا، اور وہ نبی تم کو قرآن ایکسپلین کر کے بتاتا ہے، قرآن کی ویاکھیا کرتا ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، قرآن پر پریکٹیکل عمل کر کے بتاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی انتم لاسٹ اینڈ فائنل یوزر گائیڈ ہے، جس میں اللہ نے ہمیں جیون گزارنے کا، زندگی گزارنے کا سسٹم بتایا ہے میرے ساتھ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں میرے بھائیو، دنیا کے ہر سسٹم میں کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل پر آپ اس کی یوزر گائیڈ پہ پڑھیں گے، اس پہ لکھا رہے گا اس کو پانی سے بچانا ہے، اگر آپ نے اپنا موبائل پانی میں ڈالا تو وارنٹی ختم ہو جائے گی۔ موبائل کے اوپر یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو آگ کے پاس لے کے نہ جائیں، موبائل کے بارے میں یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو دل کے پاس نہ رکھیں، اس کی الٹرا ویوز جو ہوتی ہیں وہ دل کو کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ تو موبائل کی یوزر گائیڈ میں یہ لکھا ہے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ کیا زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہے، کیا اس میں اللہ نے کچھ ایسی گائیڈ، کچھ ایسی نیماولی نہیں بنائی ہے، کوئی ایسی گائیڈنگ نہیں بنائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ یقیناً بنائی ہے اللہ، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور جب کیا کرنا کی بات آتی ہے تو قرآن سب سے پہلے ہم سے کیا کہتا ہے؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے، اب ایمان کی پہچان کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کا سنکیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ارے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے۔ آج دل کانپتا ہے؟ ارے مسجد میں بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے حرام کام کرتے ہیں۔ آج اللہ کا ڈر نکل چکا ہے دلوں سے۔ ساؤتھ انڈیا میں رمضان میں جاتا ہوں
ایک سال رمضان میں گیا، ایک لڑکا پکڑا گیا مسجد میں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں غلط کام کرتے وہ مسجد میں پکڑا گیا، انکار کرنے لگا میں نے نہیں کیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تو اس سے پکڑا گیا۔ ہائے رے مسلمان، تجھے دنیا کے کیمرے تیری پول کھول دیتے ہیں، تو ذرا سوچ جب انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تیری پول کھول دیتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کیمرہ کیسا ہوگا؟ ارے انسان کا بنایا ہوا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے، اللہ کا کیمرہ بند ہو بے نا، اللہ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اپرادھی پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، کورٹ میں کیس چلا، جج کو خرید لیا، وکیل کو خرید لیا، جیلر کو پیسہ دے دیا۔ آخرت کی عدالت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اپرادھی اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے، کوئی اپرادھی اپنے آپ کو اپرادھی نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں اپرادھی کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے، نہ تیرا ہاتھ آج بتائے گا تو نے ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیے تھے، تیرا پیر بولے گا تو نے پیر سے کہاں کہاں تو چل کے گیا تھا، کون کون سی غلط جگہوں پہ تو گیا تھا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے بولے گا تو کیسے بات کر رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کیسے بچو گے میرے پیارے ساتھی؟ اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتے۔ وہاں ساری زندگی کی ریکارڈنگ آن کر دی جائے گی۔ یہاں تو آپ کا کوئی جرم پکڑا جائے تو آپ کے پاس بچنے کے 100 بہانے ہیں، قیامت کے دن کیسے بچیں گے میرے پیارے ساتھی؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ قیامت کے دن ہم تیرا نام اعمال تیری گردن میں ڈال دیں گے اور ہم کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے اپنی کتاب تو خود پڑھ لے، اپنا نام اعمال تو خود پڑھ لے، تو بتا دے تیرے ساتھ کیا حساب ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والے بنو، اور ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کانپ جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بارش کا موسم تھا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ گھومنے گئے، بارش ہونے لگی، تینوں ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے چھپ گئے۔ ایک بڑی سی چٹان آئی اور پہاڑ کی گفا کے دوار کو بند کر دیا، دروازے کو بند کر دیا، تینوں اندر قید ہو گئے۔ تینوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی، اتنی بڑی چٹان دروازے پر آ گئی، ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ تینوں لوگوں نے طے کیا ہم لوگ اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کریں۔ لوگ بولتے ہیں اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتا۔ ارے کون کہتا ہے اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتا؟ اہل حدیث اصلی وسیلہ مانتا ہے، نقلی نہیں مانتا ہے۔ جو وسیلہ
قرآن سے ثابت ہے، جو نبی سے ثابت ہے، اہل حدیث اس کو مانتا ہے۔ اپنی نیکی کا وسیلہ لگاؤ بھائی، کچھ ایسی نیکی کرو جو صرف تم کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ مگر یہ تو ہوگا نہیں، غریب کو کمبل بانٹو گے تو فوٹو کھینچو گے، بیوہ کو راشن دو گے تو فوٹو کھینچو گے، نیکی کر کے فیس بک پہ ڈالو گے، نیکی کر کے انسٹاگرام پہ ڈالو گے، نیکی کر کے اسنیپ چیٹ پہ ڈالو گے۔ کچھ نیکی ایسی کرو جو صرف آپ کو معلوم ہو اور اللہ کو معلوم ہو۔ جمعہ کا دن پرسوں ہے، جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے، امام صاحب فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھیں گے، اور سورہ دہر میں یہ آیت بھی آپ سنیں گے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اناتھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابھی سوڈان سے جو تصویریں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہمارے سوڈان کے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، غازہ سے برے حالات ہیں وہاں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، فوٹو دیکھا کہ زندہ آدمی کو تابوت میں رکھ کے اس کو دفن کیا جا رہا ہے، زندہ آدمی کو، سینکڑوں لوگوں کو مار ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا نرید منکم شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ تو نیکی وہ کرو جس میں کوئی تھینک یو بولنے کی نوبت بھی نہ آئے، نیکی کر کے بھول جاؤ، ایسی نیکی مشکل ٹائم میں آپ کے کام آئے۔ بنی اسرائیل کے تینوں لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا، ان تینوں میں سے ایک نے دعا کی، اللہم انہو کانت لی بنت عم احبها، اے اللہ میری چچا کی لڑکی تھی، میں بہت پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا جو ایک لڑکا کسی لڑکی سے کر سکتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے پیار اور محبت، پوری نوجوان نسل برباد ہے پیار اور محبت کے نام پر۔ جب سے جیو کا فری انٹرنیٹ آ گیا، رات رات بھر چیٹنگ ہو رہی ہے، رات رات بھر باتیں ہو رہی ہیں۔ میری بہنوں، بڑے صاف الفاظ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا پہ تم سے پیار ظاہر کرتا ہے، اسے کوئی پیار ویار نہیں ہے تم سے، یہ واسنا کا بھوکا ہے، یہ شریر کا بھوکا ہے، یہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ جسے تم سے پیار ہوگا وہ زنا کر کے تم کو جہنم میں لے کے نہیں جائے گا، وہ نکاح کر کے تم کو لائف پارٹنر بنائے گا اور جنت میں لے کے تمہیں اپنے ساتھ جائے گا۔ تم اسلام کی نظر میں رانی ہو، اور رانی وہ ہوتی ہے جس سے ملنے کے لیے اس کے پیے سے ملنا پڑتا ہے، وہ تو نوکرانی ہوتی ہے، اسے کوئی بھی مل سکتا ہے، مگر رانی سے ہر کوئی نہیں مل سکتا۔ بہار کی مکھیہ منتری رابڑی دیوی تھی جب، تو رابڑی دیوی سے ملنا آسان نہیں تھا، پورا پروٹوکال تھا، رابڑی دیوی عام جگہوں پہ کھڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج ایک اسٹیٹ کی چیف منسٹر وہ اگر بن جائے عورت تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اے عورت، تو کسی چیف منسٹر سے کم تھوڑی ہے، تو کسی منسٹر سے کم تھوڑی ہے۔ کوئی بھی لڑکا آئے اور تجھے آئی لو یو بول کے تجھے لے کے چلا جائے، نہیں، تو اتنی سستی نہیں ہے، تو اتنی حقیر نہیں ہے، تو نوکرانی نہیں ہے، تو رانی ہے، اور رانی سے ملنے کے لیے اس کے پیے سے ملنا پڑتا ہے۔ تجھ سے ملنے کے لیے تیرے باپ سے ملنا پڑے گا، تیرے بھائی سے ملنا پڑے گا، پروسیجر جو پروسیس ہے، جو طریقہ ہے وہ فالو کرنا پڑے گا، رشتہ بھیجنا پڑے گا، تیرا باپ منظور کرے گا تب تو اس کی بیوی بنے گی۔ ناجائز طریقے سے جو پیار محبت کر رہا ہے نا، وہ تم کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ یہ بات اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے اللہ میری چچا کی لڑکی تھی، میں بہت پیار کرتا تھا، لیکن پیار کا مطلب کیا تھا؟
میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شاریرک بھوک مٹانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، غلط کام کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا۔ اے اللہ، 1 سال گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترس گئے۔ چچا کی لڑکی میرے پاس آئی، مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ میں نے کہا ضرور تمہاری مدد کروں گا، مگر تمہیں میری برسوں کی تمنا پوری کرنی پڑے گی، اپنی عزت میرے حوالے کرنی پڑے گی، اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، چچا کی لڑکی مجبوری میں تیار ہو گئی۔ اے اللہ، میں نے 100 درہم بھی اس کو دے دیے اور میں تیار ہو گیا، اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے میں بھی تیار، وہ بھی تیار۔ عین موقع پر لڑکی کے منہ سے نکلا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ۔ اے میرے چچا کے لڑکے، اللہ سے ڈر اور وہ چیز نہ استعمال کر جس چیز کی تجھے اجازت حاصل نہیں ہے۔ میں تیری بیوی نہیں، میں تیرے نکاح میں نہیں، میں تیرے لیے حرام ہوں اور تو میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کر۔ اے اللہ، جب اس لڑکی کے منہ سے تیرا نام میں نے سنا، میری ساری گناہ کی لذت ختم ہو گئی۔ میں فوراً گناہ سے باز آ گیا، میں نے اس لڑکی کو جانے دے دیا، میں نے 100 درہم بھی دے دیے اور میں نے جانے بھی دے دیا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے، تو آج ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ نے دور کر دیا ان کی مصیبت کو۔ پتہ یہ چلا، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ارے ہم تو اتنے پتھر دل ہو گئے، آج قرآن سن کر کے بھی ہمارے دلوں سے آنسو نہیں بہتا ہے۔ آج خانہ کعبہ میں دیکھ لو، شیخ عبد الرحمن السدیس نماز پڑھا رہے ہیں، شیخ سعود الشریم نماز پڑھا رہے ہیں، شیخ یاسر الدوسری نماز پڑھا رہے ہیں، شیخ بندر بلیلہ نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عذاب کا ذکر آیا، جہنم کا ذکر آیا، امام صاحب رونے لگے، پیچھے پبلک بھی رونے لگی، عوام بھی رونے لگی، مقتدی بھی رونے لگے۔ قرآن سن کے انسان رونے لگتا ہے، مگر ہم نہیں روتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے اور دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے کہ قرآن سن کر کے بھی ہماری آیتوں سے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ میرے نبیوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، میرے نبی رونے لگتے ہیں، میرے نبیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی کو دیکھو، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے کیسے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ قرآن سنا بھی کرو، ہیڈ فون لگانے والوں، ایئر پوڈ لگا کر کے رات دن گانا سننے والوں، کبھی قرآن بھی سن لیا کرو اللہ کے بندوں۔ اللہ کی قسم، کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن سن لو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی بھاشا نہیں ہے عربی، آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ قرآن سنیں گے اچھے قاری کی آواز میں، آپ کو لگے گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اے عبداللہ میں آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔
عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ساری امت پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. جب یہ آیت پڑھی گئی حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حسبکا، اے عبداللہ بس کرو رک جاؤ. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فیضا عیناہ تذریفان، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے تھے. ہماری آنکھیں تو میرے بھائیوں خشک ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں. ہماری آنکھوں سے اب دنیا کی محبت میں آنسو نکلتا ہے، دنیا کی تکلیف میں آنسو نکلتا ہے، اللہ کی محبت میں کبھی آنسو نہیں نکلتا ہے. ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ میرے ساتھی، ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ. یہ آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیں گی تو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے آپ کا یہ رونا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی. عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہے. وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے. اللہ کے خوف سے رونے والے ایمان والے ہوتے ہیں میرے پیارے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تعویذ، آپ کے یہاں تعویذ گنڈا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے. افسوس کی بات ہے اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب کہیں کہیں گنڈا تعویذ چلنے لگا ہے. چھوٹے بچوں کو عورتیں مالش کرتی ہیں، مالش کے بعد ان کے ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہیں. پوچھو یہ ٹیکا کیوں لگایا؟ کہتی ہے نظر کا ٹیکا لگایا ہے نظر نہ لگے. معاف کرنا، تمہارے کاجل کا ٹیکا لگانے سے کسی کو نظر بد سے بچایا نہیں جا سکتا. میری پیاری ماں اور بہنوں، کاش کہ آپ نے وہ دعائیں سیکھی ہوتی جو اللہ کے نبی اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے تو تمہیں کاجل کا ٹیکا لگانے کی نوبت نہ آتی. میرے نبی اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو کیا پڑھ کے دم کرتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بڑی پیاری دعا ہے، بچوں کو پڑھ کے دم کر دو. اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. ہر شیطان سے اللہ تیری حفاظت کرے، ہر نظر بد سے اللہ تیری حفاظت کرے. تو دعائیں تو آتی نہیں ہیں. اور معاف کیجئے گا، بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری عورتیں جلسوں میں بھی جاتی ہیں تو تقریر کم سنتی ہیں اور فیشن زیادہ کرتی ہیں. تقریر کہاں سنی جاتی ہے؟ سیمانچل کے جلسوں میں کہیں کہیں جلسے والے پوسٹر پہ لکھتے ہیں ہمارے یہاں میلہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ 90% سیمانچل کے کشن گنج، ارریا، پورنیا، کٹیہار کے پروگراموں میں میلہ لگتا ہے. اور یہ تمام عورتیں ماشاءاللہ اس میلے میں زیادہ لگی رہتی ہیں اور پنڈال کے نیچے کم آپ کو ملتی ہیں، تقریر میں کم ملتی ہیں. اور جلسے میں تقریر سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کی ساری جانکاری آ جائے. آپ کو بار بار اسلام کے بارے میں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا. ہر جمعہ کے خطبے میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو میرے پیارے ساتھی. ہر گاؤں کی جامع مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام کرو. اور یہ جو آپ نے بنات کھول کے رکھے ہیں، لڑکیوں کو عالمہ بنا، کیوں بنایا عالمہ بھائی؟ عالمہ اسی لیے بنایا ہے کہ لڑکی کا رشتہ اچھا لگ جائے؟ نہیں، عالمہ بنایا ہے تو اس کے علم کا یوز بھی کرو. کچھ عورتوں کے وشیش پروگرام ہو، اسپیشل پروگرام،
لیڈیز کے پروگرام ہوں جہاں کوئی عالمہ ان کو بیٹھ کر کے درس دے، ان کو وضو کا طریقہ سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ سکھائے، ان کو غسل کا مسئلہ بتائے، ان کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتائے، ان کو ایمان کے بارے میں بتائے۔ آج عورتیں ناواقف ہیں، نادان ہیں، نہیں ان کو کوئی جانکاری، اور حالات اتنے برے ہیں کہ ڈیلی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی۔ اتر پردیش جیسی جگہ اور بریلی جیسی جگہ، ابھی وہاں کی نیوز کل سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی، نیہا نام کی ایک مسلمان لڑکی، ایک غیر مسلم لڑکا جو وہاں مزدوری کرنے آتا تھا، پینٹ کرنے آتا تھا، اس کے ساتھ مسلمان لڑکی کا افیئر ہوا، اور 3 مہینے تک بغیر شادی کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، جس کو سماج میں لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اب وہی لڑکی بیان دے رہی ہے کہ میں دھرم پریورتن کر رہی ہوں، آج سے میں نیہا کماری ہوں، میرا نام نیہا انصاری نہیں ہے، میں نیہا کماری ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں، اور پھر یہ بھی میڈیا کے سامنے بیان دے رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے ساتھی، ہم آم ببول کا پیڑ لگا کے آم تو نہیں توڑ سکتے میرے ساتھی، ہم جو بوئیں گے وہی توڑیں گے، ہم جس چیز کی کھیتی کریں گے پیداوار بھی اسی چیز کی ہوگی۔ اپنی اولاد کو اگر دین نہیں سکھایا ہے، اسی کٹیہار کے ایک علاقے میں ایک صاحب کے یہاں میں گیا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا، مولانا صاحب میرے 4 بیٹے ہیں اور میری اتنی بیٹیاں ہیں، اور سب کو میں نے عالم بنایا ہے، ساری بیٹیوں کو عالمہ بنایا ہے۔ میں نے کہا کیوں آپ نے بچوں کو عالم بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو میرے بچوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو میرا جنازہ نہ پڑھا سکے، میں جب مروں تو میرے سارے بیٹے اس لائق ہوں کہ کوئی بھی آگے بڑھ کے میرا جنازہ پڑھا سکتا ہو۔ میں اپنی اولاد کو ایسا بنا کے جاؤں۔ دنیا میں ایسے باپ بھی ہوتے ہیں میرے ساتھی، ایسے باپ بنو، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بنو، توکل کرنے والے بنو۔ تعویذ، گنڈا، کچھ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، گھروں میں وہ گنتی اور الٹی سیدھی گنتیاں وہ لٹکا دیتے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ گھر میں آپ اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے برکت آئے گی، قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی۔ 1 ہفتے سے لگاتار میری تقریر ہو رہی ہے، گلا میرا بالکل بیٹھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر کے ہاں گیا، ہومیوپیتھی کی اس نے دوا دی، اب وہ دوا میں گلے میں لٹکا لوں گا تو مجھے آرام نہیں ملے گا، دوا پینے سے آرام ملے گا۔ قرآن کریم شفا ہے، مگر قرآن کو پڑھنے سے آپ کو شفا ملے گی، قرآن کو لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اے اللہ میں بیمار ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے گا، جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے گا، اور جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، علامہ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لینا، اگر ایک انسان ICU میں ہے جہاں وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہوش و حواس میں ہے تو علامہ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے پڑھے گا، بغیر تیمم کے پڑھے گا، آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا، جب تک دماغ کام کر رہا ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے میرے پیارے ساتھ۔ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ کے پاس نماز نہ پڑھنے کا کیا بہانہ ہے؟ آپ کے گاؤں کی مسجد میں رات بھر پروگرام ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز میں 4 مصلی ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں،
نماز نہ پڑھنے کا آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ابھی چھوٹی والی بیٹی میری تقریباً 2.5 سال کی ہو چکی ہے، اس کی پیشاب وغیرہ کرتی ہے تو وہ پیمپر جو آتا ہے، پیمپر ہر مہینے مجھے پیمپر منگانا ہوتا ہے۔ نبی کے دور میں پیمپر نہیں تھا، صحابہ کے دور میں پیمپر نہیں تھا، بچے اور بچیاں ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتے تھے۔ مگر آپ کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دیجئے کہ صحابی نے یا صحابیہ نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ آج آپ کے پاس سہولت ہے، بچوں کے لیے پیمپر ہے، کھانا بنانے کے لیے گیس کا چولہا ہے، کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، پانی گرم کرنے کے لیے آپ کے پاس الیکٹرک کیتلی ہے، کتنی سہولتیں ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کو حساب دینا پڑے گا میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان چاہے جتنا بھی بہانہ کر لے، انسان چاہے جتنا بھی عذر پیش کر لے، انسان کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ مجبوری نہیں ہے، ہم لوگوں نے مجبوری بنا کے رکھی۔ آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، نماز معاف نہیں آپ کے لیے۔ ابھی اتر پردیش کے لکھنؤ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بارے میں مجھ کو کسی نے بتایا، 5 ٹائم کا نمازی ہے وہ ڈاکٹر، اپنا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا سرجن ہے، ڈیلی کئی درجن آپریشن کرتا ہے، لیکن ہر آپریشن کے پہلے وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، تہجد کا پابند ہے۔ اور کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ ہمیں آپ کے ڈاکٹر بننے سے پرابلم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے، فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے۔ مسلمان کا وکاس صرف پڑھائی کے ذریعے نہیں ہوگا، مسلمان کا وکاس صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنا کے نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے، ایماندار ڈاکٹر بنے، اللہ والے ڈاکٹر بنے۔ آپ ٹیچر بنے، ایماندار ٹیچر بنے، انجینئر بنے، ایماندار انجینئر بنے۔ ابھی مظفر پور سے لے کے ارریہ تک کا 4 لین کا روڈ پورا چوپٹ ہے، پورا چوپٹ ہو چکا ہے روڈ۔ اور دیش کے جو پریوہن منتری ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بہار کی روڈ تو امریکہ کے ٹکر کی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ پٹنہ سے 4 لین سے آپ ارریہ آئیں گے، 700 روپے کا ٹول آپ کو دینا پڑے گا۔ 700 روپے کا ٹول دینے کے بعد بھی جگہ جگہ گڈھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بھارت کا حال ہے، ہماری ویوستھا کا حال ہے، ہمارے سسٹم کا حال ہے۔ بے ایمانی، کرپشن، گھوس، رشوت خوری قدم قدم پہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ مسلمان بنے اور پڑھے لکھے، اور پڑھ لکھ کر کے جب آپ انجینئر بنے تو ایماندار انجینئر بنے، ٹھیکیدار بنے تو ایماندار ٹھیکیدار بنے، ڈاکٹر بنے تو دیندار ڈاکٹر بنے، وکیل بنے تو سچائی کے لیے لڑنے والے وکیل بنے، جج بنے تو صحیح فیصلہ کرنے والے جج بنے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے وہ نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آج مسلمان اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکال دے تو کوئی غریب نہیں بچے گا میرے ساتھ، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی یتیم بچہ بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بیوہ عورت بھوکی نہیں سوئے گی اگر اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ہم نکالیں۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اگر آپ کے پاس
85 ग्राम सोना है, 85 ग्राम सोना है, अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी है, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और आप अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, तो कुरान क्या कहता है? फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। क्या अज़ाब होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस माल की ज़कात नहीं निकालोगे, वो माल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे तेरी पेशानी को दागा जाएगा, तेरे पहलू को दागा जाएगा, तेरी पीठ को दागा जाएगा। तो ज़कात अदा करो मेरे साथी। कुरान आगे कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ए ईमान वालो ज़िना के करीब न जाना। अल्लाह का यूजर गाइड, अल्लाह का यूजर मैनुअल कह रहा है, ए मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ऐ अल्लाह, क्या ज़िना इतना बड़ा पाप है? फरमाया हाँ, बहुत बड़ा पाप है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाले मर्द को और ज़िना करने वाली औरत को अगर इस्लामी हुकूमत है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर वो कुंवारे हैं, अगर कुंवारे हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और शादीशुदा है और इस्लामी अदालत है, इस्लामी हुकूमत है, तो पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना बड़ा पाप है ज़िना। ऐ अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात हैं, क्या उन ख्वाहिशात को वो दबा दे, खत्म कर दे, मार दे? फरमाया नहीं। या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, शादी कर लो, शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। शादी करने से तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी, तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। अच्छा, लड़के तो बोल भी देते हैं अपने बाप से, लड़के तो बोल भी देते हैं, लड़कियां बेचारी शर्मीली होती हैं, लड़कियां बोल भी नहीं सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, शादी नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जहेज का इंतजाम नहीं हो रहा है, हमारी बरादरी का रिश्ता नहीं मिल रहा है, हमारे बराबर के लोग नहीं मिल रहे हैं। ये ढकोसले बंद करो, अपनी लड़कियों की सही समय पर शादी करो, अपने लड़कों की सही समय पर शादी करो, शादी को आसान करो। बारात की रस्म, जहेज की रस्म, हल्दी की रस्म, मंगनी की रस्म खत्म करो, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से शादी करो मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़के लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, लड़कियों की शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो ज़मीन में फितना फैल जाएगा, ज़मीन में फसाद फैल जाएगा। और फसाद फैल चुका है मेरे प्यारे साथी, फसाद फैल चुका है। इसी बिहार से मेरे पास फोन आता है, मौलाना साहब एक लड़की फला लड़के के साथ भाग गई, प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या उस लड़के के साथ शादी हो सकती है? यह मसला पूछा जा रहा है समाज में, जबकि इस्लाम की नजर में अगर लड़की हमल से है उसकी शादी नहीं हो सकती है किसी के साथ। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनाकारी और बदकारी की वजह से मेरे साथ। इसीलिए इस्लाम जिनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि मर्द और औरत के दरमियान नाजायज तरीके से कोई मिलाप नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां शैतान जरूर होता है। अगर आपकी जवान लड़की लड़कों के बीच में रह के पढ़ रही है, गलत है। इस्लाम में कोई एजुकेशन की इजाजत नहीं है। इस्लाम में जवान लड़की लड़कों के साथ पढ़े, साथ में रह के पढ़े, इस बात की इजाजत नहीं है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम बड़ा साफ सुथरा दीन है। देवर
اپنی بھابھی سے چپک کر کے، بھابھی دیور کے ساتھ چپک کر کے بائک پر جائے، یہ اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ بائک پر چپک کر کے جائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو تمام غیر محرم لڑکوں سے پردہ کراتے ہو، اس کے جیجا سے بھی پردہ کرو، اس کے دیور سے بھی پردہ کراؤ، اس کے جیٹ سے بھی پردہ کراؤ، اس کے کزن سے، اس کے خالہ کے لڑکے، تایا کے لڑکے، موسا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، ان سے بھی پردہ کراؤ، یہ سب بھی اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ کا یوزر گائیڈ کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت غلط راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اللہ کی یوزر گائیڈ یہ بھی کہتی ہے اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ، 10,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، اس کو بھی آج مسلمان سود پر قرضہ لے رہا ہے۔ 20,000 کا موبائل فائننس کرا رہا ہے، اس پر بھی انٹرسٹ دے رہا ہے، اور موبائل بیچنے والا مسلمان باہر دکھتا ہے 0% انٹرسٹ۔ یہ 0% انٹرسٹ کے نام پہ بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے، کوئی 0% انٹرسٹ نہیں ہے۔ 10,000 کا موبائل آپ لیتے ہیں، بجاج فائننس سے لیتے ہیں، فائننس کرا کے لیتے ہیں، 12,000 کا پڑتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ 10,000 کا نگد میں مل رہا ہے، 12,000 کا ادھار میں مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں جائز ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI جمع نہیں کی، اگلے دن 500 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی، اس کے اگلے دن 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی۔ اگر آپ نے 1 مہینے تک EMI نہیں جمع کی، اگلے مہینے فون بلاک ہو جائے گا۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ سود کی شکل ہے، یہ بیاج کی شکل ہے، اور میرے بھائیوں بیاج اسلام میں حرام ہے۔ جو لوگ بیاج کھائیں گے قیامت کے دن پاگل ہو کر کے آئیں گے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، وہ انسان پاگل ہو کر کے اٹھے گا قیامت کے دن، جو بیاج خور ہوگا، جو سود خور ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں مسلمان بینک سے قرضہ لے رہا ہے، مسلمان سود پر قرضہ لے رہا ہے، مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو سود پر قرضہ دے رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، سود سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، سیونگ بینک میں ہمارا کھاتا ہے، اسٹیٹ بینک میں کھاتا ہے، بڑودا میں کھاتا ہے، ICICI میں کھاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں ہم کو ہر سال 5%، 4% انٹرسٹ مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انٹرسٹ مل رہا ہے، ہماری مجبوری ہے وہ۔ ہم انڈیا میں بغیر کھاتا کے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن اس بینک سے ملنے والا انٹرسٹ بھی آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے، مسجد میں نہیں دیں گے، مدرسے میں نہیں دیں گے، کسی غریب کی، کسی کو دوا علاج کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے پینے کی کمی ہے، کسی غریب، بہت غریب آدمی کی مدد کر دیں گے، اس کو اپنے استعمال میں یا مسجد مدرسہ میں نہیں لائیں گے۔ اور قرآن کریم ہم سے ایک بات یہ بھی کہتا ہے، شراب مت پیو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب پینا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کے کام سے بچو، شراب سے بچو، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ آج مسلمانوں کی بستیوں میں شراب دھڑلے سے پی جا رہی ہے۔ بہادر گنج، کشن گنج، ارریا، پورنیا، فاربیس گنج، سمراہی، کون سا علاقہ ہے مسلمانوں کا جہاں مسلمان شراب نہیں پیتا ہے؟ کشن گنج کے اسی علاقے میں، مسلمان کے علاقے میں ڈھابے میں گیا، ڈھابے پہ لکھا تھا شراب پی کے ہمارے ہوٹل میں کھانا نہ کھائیں۔ شراب ہوٹل کا مالک کون تھا؟ مسلمان تھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ آپ نے باہر لگایا ہے شراب پی کر کے ہوٹل میں کھانا نہ کھائیں، تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ کہا کہ مولانا صاحب دکان پہ بیٹھ کے تو نہیں پیتا ہے، مگر پی کے آ کے میری دکان پہ بریانی کھاتا ہے۔ ہم کہا یہ بریانی کون کھاتا ہے جو شراب پی کے آتا ہے؟ کہا کہ 90% مسلم آتا ہے۔ کیا کیجئے گا؟ شراب آپ کا مسلمان بھائی پی رہا ہے، زنا آپ کا مسلمان بھائی کر رہا ہے۔ تو جو اللہ نے یوزر گائیڈ اتارا ہے، اس یوزر گائیڈ کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اور جب یوزر گائیڈ کے مطابق آپ زندگی نہیں گزاریں گے
تو آپ کی زندگی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ یہ ایک سوال کی پرچی آئی ہے میرے پاس، سوال کا جواب دے دوں گا آپ کو، اور انتم سمے ہے، بہت تھوڑے سے لوگ بچے ہیں کیونکہ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ آخری سمے میں یہ گزارش بھی کروں گا، میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں آپ کے بیچ میں، اور یہ جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ دارالسلام ڈانگی بستی صادق چوک، یہ اس مدرسے کا پروگرام ہے، اور شاید میں پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے سیمانچل کے یہ جلسے کیسے ہوتے ہیں اور یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے مدرسے میں پڑھنے والے آٹو پہ بیٹھ کے، رکشے پہ بیٹھ کے پورے گاؤں گھومتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اجلاس ہوتا ہے، اور پھر جلسے میں ہونے والے چندے سے یہ مدرسہ سال بھر چلتا ہے۔ اور کتنے مدرسے ایسے ہیں کہ اپنے ٹیچر سے بول دیتے ہیں کہ جاؤ چندہ کرو، تب تم کو سیلری ملے گی، تب تم کو تنخواہ ملے گی۔ یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، لیکن یہ مدرسے، ان کا وجود بھی ہم کو بچانا ہے میرے بھائی۔ ان مدرسوں میں آپ کے بچے قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، نبی کی باتیں سیکھتے ہیں، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد کوئی جامعہ سلفیہ جاتا ہے، کوئی جامعہ امام بخاری کشن گنج جاتا ہے، کوئی سنابل جاتا ہے، بڑا عالم بنتا ہے، ادارے علاقے میں بڑا ادارہ کھولتا ہے، تعلیمی کام کرتا ہے۔ یہ انہی چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے پڑھ کے بچے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں کو چلانا، ان مدرسوں کو قائم رکھنا، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کے سمست یہ اپیل کرتا ہوں، انورودھ کرتا ہوں، نویدن کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس مدرسے کے لیے آپ جو بھی ہو سکے، آخری سمے ہے، انتم سمے ہے، جو بھی ہو سکے آپ مدرسے کے لیے دان دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دان قبول کرے، آپ کا چندہ قبول کرے، اور مدرسے کے حق میں اس کو قبول فرمائے۔ سوال یہ آیا ہے کہ کیا مسجد میں معذور شخص کرسی میں بیٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، اور کرسی پہ جب وہ پڑھے گا تو کرسی ضروری نہیں کہ بالکل کونے میں رکھا جائے۔ اگر ایک انسان پہلی صف کمپلیٹ ہو رہی ہے اور آخری میں جگہ بچی ہے، وہاں پہ کرسی لگا کے پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مان لو ابھی صف پوری نہیں ہوئی ہے اور بیچ میں اس کو نماز پڑھنا ہے تو وہ بیچ میں ہی کرسی لگائے گا، وہ انتم میں لاسٹ میں کرسی نہیں لگائے گا، بیچ میں وہ جماعت میں کرسی لگا کے نماز پڑھے گا، اور وہ سب پوری مانی جائے گی، سب کٹی ہوئی نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ سب پوری مانی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے یوزر گائیڈ قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ دیکھیے، دونوں سجدوں کے بیچ میں کئی دعائیں ثابت ہیں۔ جو زیادہ مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ایک تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آسان دعا اگر چاہتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، لیکن مشہور دعائیں یہی دونوں ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھے گا، اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ضروری تو اس کے لیے صرف سورہ فاتحہ ہے۔ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کے لیے کمپلسری کیا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ ہے، لیکن اگر مقتدی چاہے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، تو ساتھ میں کوئی سورت، چھوٹی سورت ملا کے پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے ہم یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ مدرسے کا تعاون آپ کرتے ہوئے جائیں، اور ہم اس اخیر وقت میں، سہانے وقت میں، رات کے تقریباً 1 بج چکے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس اسٹیٹ کی تو حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ہے خوف خدا، ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان، آباد ہمارے ہیں مکان، مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر پہ ہے خاموشی، منبر پہ ہے خاموشی تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں یہ قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ہونٹوں پہ نہیں اب ہیں دین کے ترانے، ہونٹوں پہ نہیں اب ہیں دین کے ترانے، ذہنوں میں گونجتے ہیں فقط
فلموں کے گانے، شیطان کے پابند ہوئے آج کے شیطان کے پابند ہوئے آج مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں میرا وقت 11:30 بجے سے متعین کیا گیا تھا۔ 10 منٹ کی تاخیر سے میں آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں۔ موسم بھی دھیرے دھیرے سردی کا ہوتا جا رہا ہے۔ 4 لین سے جب ہم لوگ گاؤں کے راستے کی طرف بڑھے تو کوہرا بھی نظر آنے لگا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پروگرام بہت دیر رات تک چلانے کا موسم اور ماحول نہیں ہے۔ جلسے کے منتظمین نے یہ بھی بتایا کہ پرمیشن بھی بہت زیادہ لمبا نہیں ملا ہے، پروگرام کو بہت لمبا کھینچنے کا پلان نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے مختلف علماء کے بیانات سنے، میں اخیر میں آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں، میرے بعد کوئی اور ہے نہیں، شاید کوئی نہیں ہے۔ آج کے اس جلسے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں یہ چاہوں گا کچھ باتیں، بہت اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس امید کے ساتھ رکھوں گا کہ آپ غور سے سنیں گے، اطمینان سے سنیں گے۔ جب میں یہ محسوس کروں گا کہ آپ پنڈال کے نیچے سے اٹھنے لگے ہیں، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے، میں وہیں سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اجازت لے لوں گا۔ آپ بیٹھے رہیں گے، شوق سے سنیں گے تو میں اپنے ٹائم سے کچھ زیادہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن آپ اگر بے چین ہوئے اور بے قرار ہوئے تو پھر مقرر کا ذہن ڈسٹرب ہوگا اور باتیں پھر منتشر ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں، ایک پہلے پارے سے اور ایک دوسرے پارے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک سندیش دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ پہلی آیت یہودیوں کے بارے میں۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ تورات کی کچھ باتوں پر عمل کرتے تھے، کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک یہودی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اب جب یہ زنا کا معاملہ وہ لے کر کے گئے اپنے عالم کے پاس، تو وہ عالم جو تھا وہ دنیا دار تھا، اس نے تورات کی اس آیت کے اوپر انگلی رکھ دی جس آیت میں زنا کاری کرنے والے کو پتھروں سے مارنے کی سزا دی گئی ہے، رجم کی سزا دی گئی ہے، اس آیت کو وہ چھپانے لگا۔ جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی کی عدالت میں پہنچا، آپ نے کہا وہ عالم جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تورات کی اس آیت کو چھپایا ہے، اور آپ نے تورات کو منگوایا اور آپ نے وہ آیت ان کو دکھائی کہ دیکھو تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہے اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرے تو ان کی سزائے موت ہے، انہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے۔ تو یہودیوں کے یہاں یہ چیز تھی، وہ تورات کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ جو آسان بات ہوتی تھی مان لیتے تھے، جو مشکل بات ہوتی تھی جس پر عمل کرنے میں ان کو کٹھنائی آتی تھی، مشکل آتی تھی، اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔
اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو تم اللہ کی کتاب میں ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے اوپر نہیں رکھتے ہو۔ اے یہودیو کان کھول کے سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو ایسا کرے گا، جو اللہ کی شریعت میں اپنے من کے حساب سے چوز کرے گا، کچھ چیزوں کو لے لے گا کچھ چیزوں کو نہیں لے گا، جو اللہ کے دین کا بٹوارا کرے گا، کان کھول کے سن لو، اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اللہ کے قانون اور اللہ کے بنائے ہوئے نیموں کا النگھن کریں گے، اللہ کی شریعت پر اپنے حساب سے چلیں گے، تو آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ یہ قرآن کے پہلے پارے کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا تھی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ قرآن کے دوسرے پارے کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے پرویش کرو، انٹر دا اسلام کمپلیٹلی، انٹر دا انٹائر اسلام، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بنگلہ میں کیا بولیں گے اس کو؟ اسلام سمجھتے کیا بولیں گے؟ پرویش کریں۔ ہاں ہاں تھوڑے بہت অল্প অল্প বাংলা আমি বুঝতে পারি। اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ بہار میں الیکشن کا ماحول ہے، کشن گنج کے ایریا میں بیٹھا ہوں، بہار کی بات آئے گی تو کشن گنج کی بات ضرور آئے گی، اور کشن گنج کی بات آئے گی تو دنیا کیا بولے گی؟ بہت بڑا بیلٹ ہے، کس کا؟ مسلمان کا۔ دنیا ہم کو اور آپ کو مسلمان جانے گی، دنیا کو کیا پتا ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو معاف کرے، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو آج مسلمان کے اندر نہ ہو۔ شراب بھی ہم پی رہے ہیں، زنا بھی ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے، بھائی بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ بھی کر رہا ہے، پڑوسی کی زمین کو ہڑپ بھی رہا ہے، بھائی اپنی بہن کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، عورتیں بے پردگی بھی کر رہی ہیں۔ ان سب کے بعد دنیا ہمیں کہتی ہے یہ مسلمان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے اسلام کا ٹائٹل لگانے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو بدنام نہ کرو۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہماری غلط حرکتوں سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیروں کے نشان پہ نہ چلو، شیطان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.